بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ایم یور انگلش ٹیچر فرام گورنمنٹ مڈل اسکول ونگام۔ آپ جانتے ہیں ہم اس کلاس سیونتھ سبجیکٹ انگلش۔ آپ کو پتہ ہے ہم ایک شارٹ سٹوری پڑھ رہے ہیں اس ٹائم، جس کا ٹائٹل ہے فیس شوئنگ۔ فیس شوئنگ آپ کو میں نے پہلے بھی بولا، جب ہم کسی کی منہ دکھائی کی رسم ادا کرتے ہیں، یا تو اس کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ أسۍ مہرِنۍ چھِ یِوان گَرَس منٛز، پَتہٕ چھُ أسۍ تٔمِس مۄہر تُلان، یا کسی مذہب میں ایسا بھی ہے، کُنہِ مذہبَس منٛز چھِ یہِ ییٚلہِ تِمَن گَرٕ چھِ یِوان نوٚو شُر چھِ جنم نِوان نٔیِس بَچَس، پَتہٕ چھِ تٔمِس بُتھ وٕچھنہٕ خٲطرٕ پَنٕنۍ رِشتہٕ دار گَرِکۍ گِفٹ یا پونٛسہٕ دِوان۔ اِتھَے پٲٹھۍ چھُ أسۍ ییٚلہِ اَسہِ مہرِنۍ چھِ یِوان، پَتہٕ چھُ أسۍ ہم دلہن دیکھنے جاتے ہیں ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے یہاں پہ آج بھی یہ رواج ہے کہ ہم دلہن کو دیکھنے جاتے ہیں۔ پھر جو ہماری ماں آنٹی ایسے جو ابھی عورتیں ہیں وہ جاتے ہیں، پھر وہ پیسے دیتے ہیں یا گفٹ دیتے ہیں، یا ییٚمہِ ساتہٕ سُہ یِوان چھِ تٔمِس چھِ پنٛنِس گَرَس منٛز سٲری لُکھ گژھان برونٛٹھ کُن، اَکھ چھِ تِم بُتھ تہِ وٕچھان، بیٚیہِ چھِ تٔمِس گِفٹ دِوان۔ کٲشِر پٲٹھۍ چھُ أسۍ وَنان اَتھ مۄہر تُلٕنۍ تہِ، یا باقی زَنہِ چھِ پَتہٕ بیٚکہِ دۄہ تہِ گژھان گِفٹ دِنہٕ تٔمِس ییٚلہِ گۄڈنِکۍ پھِرِ بُتھ چھُ وٕچھان، سُے گوٚو فیس شوئنگ۔ چونکہ ہم نے اس کا پہلا لیکچر آدھا اس کا پڑھا ہے، آج ہم دوسرا لیکچر اسی کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ سو ہیو اے لک آن یور بک ٹو پیج نمبر 92۔ Listen carefully. The sentence was completed by my elder brother who had come into the room. That's Greek beauty for you, the ornament of some royal place. Who are you talking about? یہ جو آپس میں تین عورتیں بحث کر رہی تھی، کوئی کہاں اس وَنان سُہ چھُ واریاہ خوبصورت، تو اس کی جو یہ بولنے والا ہے، اس کی ماں، اس کی آنٹی اور اس کی بھابھی کے درمیان باتیں ہو رہی تھی، تو یہ باتیں کر ہی رہی تھے، تو وہاں سے اس کا ایلڈر بردر جو اس کا بڑا بھائی ہے وہ کمرے میں گھس گئے، وہ کمرے میں آ گئے، اور یہ بولتے ہوئے کہ جو اس کی آپ باتیں کر رہے ہو اس کی گریک بیوٹی بولتے ہیں۔ گریک بیوٹی ایک بیوٹی مطلب خوبصورت بیوٹی مانی جاتی ہے گریک کے لوگوں کی، اور ساتھ ساتھ بیوٹی کے ساتھ ساتھ ان کا فزیکل اسٹرکچر یا ان کا مائنڈ سیٹ اپ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ بیوٹی بہت خوبصورت مانی جاتی ہے۔ تو اس کے کہنے کا یہی مطلب ہے، جس کی آپ باتیں کر رہے ہو، ییٚمِچ تُہۍ کَتھ چھُو کَران، تَتھ چھُ سُہ چھُ گریک بیوٹی۔ دا آرنامنٹ آف سم رایل پلیس، کُنہِ بَجہِ شاہی پلیسُک، شاہی جایہِ ہُنٛد گہن، مطلب یہ ایکچولی یہ تعریف کر رہا ہے کہ کسی اچھی جگہ کا وہ جو گہنا ہوتا ہے، جو آرنامنٹ ہوتا ہے۔ آپ ویسے کس کی بات کر رہے ہو؟ یہ بولتے ہو کہ تُہۍ کٔمۍ سٕنٛز کَتھ چھُو کران؟ مدر said, the washermen have brought the bride home. We are talking about Alamdeen's bride. We had gone to his place to give Mashani. The bride is very beautiful and as fair as light. یہاں سے ماں اٹھی، جب اس کا یہ بڑا بھائی کمرے میں، اس نے بولا کہ آپ کس کی بات کریں، تو اس کی ماں نے بولا یہ جو واشر مین ہیں، یہ جو واشر مین ہم بولتے ہیں، وہ دھوبی جو کپڑے دھوتے ہیں، یَتھ أسۍ دھوبۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان، کہ تٔمۍ دھوبۍ چھِ أنۍمٕژ گَرِ مہریٖن۔ أسۍ چھِ کَتھ کَران علام دیٖنہِ خانداری ہٕنٛز۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ علام دیٖنز برائڈ۔ ہم علام دین کی بیوی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم وہاں پہ گئے، ہم نے ان کو مشانی دی، جو دلہن ہے وہ بہت بیوٹیفل ہے اور اتنی گوری ہے جیسے روشنی کی طرح وہ چمکتی ہیں۔ My elder brother's wife had extremely beautiful eyes, but her complexion was a bit dark and was short. Showing her annoyance, she went inside saying, after all, she is only a washerman's bride, not a Brahman or Rajput bride. یہ جو اس کی بڑے بھائی کی وائف ہے، بیوی ہیں، جو اس کی بڑی بھابھی ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت آنکھ ہے اس کی، بٹ جو اس کا کمپلیکشن ہے، جو اس کا سکن کا کلر ہے، وہ تھوڑا ڈارک تھا، وہ اتنی یہ فیئر کلر نہیں تھا اس کو، اور ہائٹ میں تھوڑی اس کی کم تھی ہائٹ، وہ ہائٹ میں چھوٹی تھی، بٹ اس کو غصہ آیا، وہ بہت غصے میں اریٹیٹ ہوتے ہوئے وہ کمرے میں آ گئی۔ اس نے فٹ سے بولا، آفٹر آل شی از اونلی اے واش مینس برائڈ ناٹ اے برہمن اور راجپوت برائڈ۔ وہ صرف ایک
واشر مین کی وہ ہے دلہن ہے، ان کی بہو ہے، وہ کوئی برہمن یا راجپوت، اس کے کہنے کا مطلب وہ کسی بڑے خاندان سے یا کسی بڑی کاسٹ سے بلانگ نہیں کرتی ہیں۔ برہمن اور راجپوت یہ ان کے مذہب میں مطلب یہ دو کاسٹ ہیں، بڑے مطلب رچ لوگ مانے جاتے ہیں۔ ہم یوں کہیں گے کہ یہ ڈائناسٹی بہت اچھی مانی جاتی ہے، کہ اس نے یہاں پہ یہ بولا کہ وہ صرف ایک دھوبی کی دلہن ہے، وہ کسی راجپوت یا برہمن کی نہیں ہے۔ The aunt immediately retorted, "She's no doubt a washerman's bride, but don't people praise beauty even in a lower caste?" یہاں سے اس کی چاچی نے جلدی فٹافٹ جواب دیا کہ بے شک وہ واشر مین کی دلہن ہے، کیا لوگ لوور کاسٹ کی تعریف نہیں کرتے ہیں؟ کیا جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو امیر نہیں ہوتے ہیں، غریب لوگوں کی کیا تعریف نہیں کی جاتی ہے؟ اس نے وہاں سے جلدی جواب دیا۔ اس کی آنٹی نے بولا، "The sister-in-law retraced her steps and shot back, 'Bring her sister for your son then.' The reference was obviously to my brother, and yet she had not understood the meaning of Greek beauty." یہ جو میری بھابھی ہیں یہ جلدی واپس چلی گئی، یہ کمرے سے جو ہی اس کو اس کی آنٹ نے فٹافٹ جواب دیا تو اس نے اپنے قدم واپس لیے، یہ واپس چلی گئی یہ کہتے ہوئے کہ پھر اس کی بہن آپ اپنے بیٹے کے لیے لانی تھی آپ لوگوں کو کہ تُہۍ أنزون أمۍ سٕنٛزٕے بیٛاکھ بیٚنہِ، اگر یہِ ییٖژاہ خوٗبصوٗرت أمۍ سٕنٛز بیٛاکھ بیٚنہِ أنزون تُہۍ نیٚچوِس خٲطر۔ دا ریفرنس واز اشارہ اس کا اس کی بائی کی طرح تھا، حالانکہ اور وہ اس کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی گریک بیوٹی اصل میں ہے کیا، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی اس کی بھابھی کو۔ لامدین's mother was also our aunt, but to distinguish her from our own aunt, we called her washerwoman aunt. Sometimes when both the aunts would be seated together, we just called auntie to watch the fun, and both responded simultaneously. It must be burst into laughter. جو علام الدین کی ماں ہیں یہ بھی ان کی آنٹی ہی تھی، یہ بھی ان کی چاچی ہی تھی، بٹ دونوں میں فرق کرنے کے لیے، اپنی چاچی اور اس میں فرق کرنے کے لیے یہ لوگ اس کو بلاتے تھے واشر وومن آنٹ، یہ اس کو بلاتے تھے دھوبی چاچی، کیونکہ دو چاچوں کے بیچ وہ فرق کرنے میں کے لیے ان کو یہ نام اس نام سے پکارتے تھے۔ کبھی کبھار یہ کیا کرتے تھے ہنسنے کے لیے، اگر وہ دو لیڈیز ایک ہی جگہ پہ، دو ان کی چاچی جو تھی آنٹی جو تھی وہ ایک ہی جگہ پہ اگر بیٹھی ہوتی تو یہ ان کو پیچھے سے آنٹی کر کے بلاتے تھے، تو یہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ یہ کیسے واپس ہمیں جواب دیں گے، تو یہ اس میں بہت ہنستے تھے کیونکہ اوبویس ہیں جب دو آنٹی وہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے جو ایک بلاتے تھے تو دونوں ریسپونڈ کرتی تھی تو ان کو بہت ہنسی آتی تھی، یہ مذاق بنا رہے تھے اس بات کو۔ For 3 or 4 days the new bride was pampered, but eventually she had to join in the household chores. One day the washerwoman aunt brought her daughter-in-law along with her to fetch water. The daughter-in-law had a veil over her face right down the throat, a pitcher rested on her head, and a new pitcher on it. 2-4 دنوں تک چونکہ اس دلہن کو بڑا لاڈ پیار ہوتا ہے گھر میں، اس کے بعد اس کو کام کرنا ہی ہوتا ہے گھر میں، اس کے بعد اس کو جوائن کرنا ہوتا ہے، گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو ایک دن کیا ہوا، یہ جو واشر وومن ہے آنٹ ہے جو آنٹی ہے، تو اس نے اپنی بہو کو اپنے ساتھ لایا پانی لانے کے لیے۔ یہ جو بہو تھی اس کے چہرے پہ وہ پردہ تھا، دوپٹہ یہاں تھروٹ تک تھا، مطلب اس کا ڈکا ہوا تھا منہ، اور اس کے سر پہ تھا پچر ریسٹ جس پہ ہم وہ گڈھا وغیرہ رکھتے ہیں، وہ سر پہ یا تو کٲشِر پٲٹھۍ آرٕچ چھُ وَنان یا آر چھُ وَنان، سُہ اوس أمِس کَلَس پٮ۪ٹھ اور اس کے اوپر ایک نیا گڈھا تھا، نیا پچر تھا یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان تٔمِس اوس کَلَس پٮ۪ٹھ تارَس پٮ۪ٹھ اوسُس نوٚو نوٚٹ۔ The well was near our house. People from far and near came there to fill their vessels. Before going to the well, the two women came to our house, and the mother-in-law made
daughter-in-law touched the feet of my mother, my aunt, and my sister-in-law. All the three ladies of our house blessed her. May you and your husband live to ripe old age. But after they left, they raised another ripple in our house. اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو چونکہ جو کنواں تھا وہ ہمارے گھر کے نزدیک تھا، یُس کرٛول اوس سُہ اوس أہنٛدِس گَرَس نزدیٖک. لُکھ ٲسۍ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ تہِ نزدیٖک پٮ۪ٹھ تہِ یِوان اپنے وہ برتنوں میں پانی بھرنے کے لیے، پانی لینے کے لیے. بہت دور سے بھی آتے تھے، نزدیک سے بھی آتے تھے. بفور گوئنگ ٹو دا ویل، یہ کرٛیلِس نِش گژھنہٕ برونٛٹھ، کنویں کے پاس جانے سے پہلے دو خواتین ان کے گھر کی طرف آ رہے ہیں. دا مدر ان لا میڈ دا ڈاٹر ان لا ٹچ دا فیٹ آف مائی مدر. یہ جو علام دین کی ماں تھی وہ آئی، اس نے اپنی بہو کو اپنے ساتھ لایا ہمارے گھر، اس لیے کہ میری مدر، میری چاچی اور میری سسٹر بڑی بھابھی جو تھی، ان کے وہ قدم یہ چھونے کے لیے، یہ جو ان کے اس میں مذہب میں رسم ہوتی ہے کہ یہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں، دعا دینے کے لیے یہ بڑوں کے پیر چھوتے ہیں. پیر چھونے کے لیے اس نے اپنی بہو کو لایا کہ ان تین عورتوں کے پیر چھو لو اور وہ بلیسنگس لو، دعائیں لو، آشیرواد لو. تو کیا یہ تینوں لیڈیز نے جب اس علام دین کی بیوی نے ان کے پیر چھوئے تو ان تینوں نے اس کو بڑی دعائیں دے کہ آپ اور آپ کے ہسبینڈ کی لمبی عمر ہو. اس کے بعد جب وہ نکلے تو ان کے گھر میں اور ایک یہ بحث شروع ہوگی. بحث یہ ہوئی کہ دا برائٹ ہیز سچ اے لولی گیٹ لائک دیٹ آف اے پیکاک ڈانسنگ. تو انہوں نے پھر سے دلہن کی تعریف کرنا شروع کی ہے کہ وہ ایسے چل رہی تھی کہ وہ جیسے کوئی مور ناچ رہا تھا. مدر اینڈ آنٹ ویئر well-meaning women who appreciated others and also condemned while condemnation was called for. But my sister-in-law was young and didn't like another being praised. Peacocks are dark, but she is so fair. Praising her like this would amount to say that a swan is dancing. تو جو ماں تھی اس کی اور جو اس کی چاچی تھی، یہ بہت اچھی لیڈیز تھی، بہت اچھی عورتیں تھیں کہ وہ دوسروں کی تعریف کرتے تھے جب تعریفوں کے لائق ہوتا تھا، لیکن سیم ٹائم پہ وہ ایسا بھی کرتے تھے اگر کوئی کنڈم کرنے کے لائق ہوتا تو وہ کنڈمنیشن بھی دیتے تھے. لیکن جو ان کی سسٹر ان لا تھی، جو اس کی بھابھی تھی، وہ چونکہ چھوٹی تھی، اس کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کسی کی تعریف اس کے سامنے کی جائے. اس نے جٹ سے جواب دیا کہ جو پیکاک ہوتا ہے، جو مور ہوتا ہے، وہ ڈارک ہے، تو اس کا جو کلر ہے بڑا فیئر ہے. اگر اس کی تعریف ہی کرنی ہے تو آپ اس کو سوائن کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں، چونکہ وہ جو وائٹ کلر کا ہینس جو ہوتی ہیں یا تو اس کٲشِر پٲٹھۍ چھُ وَنان أنٛز، تو ہیٚکِو نہٕ تٔمِس سۭتۍ یہ کمپیئر کرت کیونکہ اس کا کلر فیئر ہوتا ہے، مور کا کلر ڈارک ہوتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.